اب غصے کے لیے مثال دوں، ہم نکالیں کیسے، اس کی ٹرک کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر وہ انسان، جتنے بھی آپ کے ایموشن اور جذبات ہیں، آپ غصے میں آتے کیوں ہیں؟ پہلے یہ دیکھیے، آپ کے غصے کے آنے کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، تبھی آپ غصے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مومن وہ ہے جس کے باپ کو گالی دو وہ غصے میں آتا ہے، وہ لڑ پڑتا ہے۔ ایک اور مسلمان ہے جسے گالی دو وہ غصے میں آتا ہی نہیں۔ ان دونوں میں ڈفرنس کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے گا یہ میری بے عزتی ہے، وہ غیرت میں آتا ہے، وہ لڑ پڑتا ہے۔ فرمایا عقیدوں کے پیچھے ایموشن ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے ایموشنز کو، احساسات کو چھیڑتا ہے، آپ ایکشن میں آتے ہیں، عمل میں آتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں، کیوں خدا نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہے؟ کیونکہ جھوٹے خدا کو ماننے والا بھی ایک عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کے پیچھے اس کے ایموشنز ہیں۔ جب تم اس کے ایموشنز کو چھیڑو گے، بار بار انگلی کرو گے، وہ غصے میں آئے گا۔ رہبر نے فتویٰ دیا بھائی لوگوں کے مقدسات کو برا بلا نہ کہو، لیکن یہ قوم سمجھ ہی نہیں رہی۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، پھر علماء سے نہ لڑو، قرآن سے لڑو کہ خدا نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو برا۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ جھوٹے امام ہیں، لیکن امام تو ہیں ان کے۔ جب مولا علی کو کوئی برا بلا کہے گا، ملعون طارق اعظم جب امام زمانہ کو گالیاں دیتا تھا کہ ہمیں غیرت نہیں آتی تھی، کہ ہم غصے میں نہیں آتے تھے، کہ ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کا ایک عقیدہ تھا کہ علی بہت محترم ہے۔ آپ کے عقیدے کو جب کوئی چھیڑتا تھا آپ غصے میں آتے تھے، لڑتے تھے۔ اسی طرح ان کے بھی عقیدے ہیں، ان کے ذہن میں بھی ہے کہ ہمارے امام بہت محترم ہیں۔ جب آپ ان کے عقیدوں کو چھیڑتے ہیں وہ ایکشن میں آتے ہیں، اور ایکشن کے نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے، قومیں مر جاتی ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں اگر اپنے غصے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے کو بدلو۔ عقیدہ بدلے گا، ایموشن بدلیں گے، ایموشن بدلیں گے، ایکشن بدلے گا۔ ہاں، ہمارے ایک استاد ہیں، مثال دوں، ان کا نام ہے عثمان، بہت بزرگ ہیں، 70 ایئرز اولڈ۔ ان کو شیعہ بنایا ہمارے استاد کے استاد نے، قبلہ محمد باقر نجفی صاحب، جو تحریک جعفریہ کے سابقہ غالباً صدر بھی رہ چکے۔ انہوں نے ان کو شیعہ بنایا۔ فرمایا یہ صاحب جب شیعہ بنے، اب نام بھی عثمان ہے، جب ہم نے کہا کہ بھائی آپ نام کیوں نہیں بدل رہے؟ اکثر لوگ جب شیعہ ہوتے ہیں تو مولا علی کا یا کوئی اہل بیت کا نام رکھتے، تو انہوں نے کہا میں مکمل بدل گیا۔ میں نے کہا ایک چیز تو پرانی رہوں اپنے اندر، ہر چیز میں نے بدلی، لیکن میں نے کہا مجھے یاد تو رہے کہ کسی زمانے میں کیا تھا اور آج کیا ہوں، اپنے کل کو یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا جب اس مذہب میں تھے تو ان کا عقیدہ الگ تھا۔ قبلہ محمد باقر نجفی صاحب کہتے ہیں جب میں ان کو سمجھانے لگتا تھا، فدق کی بات آتی تھی، جناب زہرا کے دروازے پر آگ گرانے کی بات آتی تھی اور قاتلوں کی بات ہوتی تھی، فرمایا یہ اتنے غصے میں آ جاتے تھے، سامنے گلاس ہوتا تھا گلاس دے مارتے تھے، پلیٹ ہوتی تھی پلیٹ مارتے تھے۔ اس وقت عقیدہ الگ تھا، جب تھوڑا کہتے میں چھیڑتا تھا ان کو یہ غصے میں آ جاتے تھے۔ لیکن وہی شخص ہے، آج عقیدہ بدلا، آج وہی باتیں کرو، یہ غصے میں نہیں آتا، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ بدل گیا۔ عقیدے کے ساتھ آپ کے ایموشن بدل جاتے ہیں۔